موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو حلثیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ موضوع درس میں مسائل حج پہ عرض کیا تھا. موٹی باتیں میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہم سب نے انشاءاللہ 8 تاریخ کو غسل کر کے 2 چادریں سفید باندھ کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے نیت کرنی ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ اصل نیت تو دل ہے، لیکن یہاں کہنا ہے لبیک بحجۃ
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک مرد 3 دفعہ کم از کم زور سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ پڑھیں۔ 8 کو احرام باندھنے کے بعد افضل اعلیٰ سنت یہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جائیں اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 9 تاریخ کی فجر کی نماز جو ہے، یہ 5 نمازیں ہم مینا میں ادا کریں۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلے اور روشنی پھیلنی شروع ہو تو اب ہم عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ عرفات کے اندر پہنچنے کے بعد حج کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا اور صبح صادق تک جا کے ختم ہوگا۔ وقت شروع ہوگا زوال کے بعد یوں سمجھ نہیں ہے ظہر کے بعد، چونکہ یہاں تو نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے ظہر کے بعد سے شروع ہوگا، سارا دن ساری رات صبح صادق تک یہ حج کا وقت ہے۔ اور حج کا اہم جو ہے وہ عرفات ہے، حج کا خلاصہ جو ہے وہ عرفات ہے، اور حج کا اہم رکن جو ہے وہ عرفات ہے۔ اگر سارے کام یعنی رہ جائیں تو کوئی حل ہے، لیکن عرفات رہ جائے تو کوئی حل ہی نہیں۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جو میری بہنیں یا بیٹیاں ایام حیض میں ہیں ان کو بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غسل کریں، نیت کریں، لبیک پڑھیں، مینا جائیں، عرفات جائیں، نماز نہیں پڑھیں، طواف نہیں کریں اور وہاں دعائیں کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ تو اب عرفات کے اندر سارا دن جو ہے ہم نے عرفات میں گزارنا ہے، اور افضل یہ ہے کہ جتنا موقع ملے اور ہمت ہو کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور ایک روایت میں بھی آتا ہے، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ اگر اس دن آپ کر لیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تو حج بھی منظور ہوگا اور گناہ بھی معاف ہوگا۔ سب سے پہلا وظیفہ تو وہ ہے جو حضور پاک نے خود پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل کلمات جو میں کہہ رہا ہوں اور مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں نے بھی کہے ہیں وہ یہی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کم از کم 100 دفعہ، یہ کم از کم ہے یعنی۔ اور 100 دفعہ درود شریف، درود کون سا؟ ابراہیمی، جو نماز میں پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، کم از کم 100 دفعہ۔ اور اس کے بعد سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص مانا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 100 دفعہ کم از کم یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تو درود ابراہیمی اور سورۃ اخلاص اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور آیت کریمہ 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ یاد رکھیں۔ اور عرفات کے اندر غسل کرنا بھی سنت ہے اگر موقع ہو، اگر موقع ہے، اور الحمدللہ آج کل تو خیر کوئی تکلیف والا مسئلہ ہی نہیں ہے،
چونکہ ماشاءاللہ یعنی عرفات میں ایک دن کے لیے تمام حمام اور باتھ روم سب فلش والے لگے ہوئے، اور پانی الحمدللہ اتنا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ حجاج چلے جائیں گے لیکن پانی اللہ کی رحمت سے اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بڑے خزان انہوں نے پہاڑوں پہ بنائے ہیں کہ وہ ٹینکیوں سے پانی ختم ہی نہیں ہوتا، اور حجاج کے جانے سے پہلے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ 20 لاکھ یا 25 لاکھ یا 30 لاکھ کا اجتماع ہوگا، تو ان سب کے لیے وہ سارا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو غسل کرنا بھی سنت ہے، اور ہم نے ظہر اور عصر دو نمازیں جو ہیں وہ عرفات میں ادا کرنی ہیں، اور دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہے، اور پہلے ظہر ہوگی اس کے بعد عصر ہوگی۔ میری ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ کے اختلافات میں نہ پڑیں، کیونکہ حاجی تو ہر حال میں مسافر ہے، مثلا مدینے سے آ رہا ہے تب بھی مسافر ہے، جدہ سے آ رہا ہے تب بھی مسافر ہے، اور اس کے بعد پھر اگر 5 دن 10 دن 12 دن مکے میں لیکن پھر عرفات کے لیے چل پڑا ہے پھر بھی مسافر، اس کے لیے تو قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے، یعنی وہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے اور عصر کی نماز جو ہے وہ بھی 2 رکعت پڑھیں گے۔ امام پہلے 2 خطبے دیں گے، اس کے بعد وہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں گے، اس خطبے کے اندر تمام حج کے احکامات ہوں گے، اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقوف فرمایا ہے نا، جبل رحمت کے دامن میں کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک نے وقوف فرمایا، اور اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، ناقہ قصوہ پہ سوار تھے، تاکہ لوگ جو ہے وہ سارے زیارت کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ اگر وہاں تک جا سکیں آرام سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا کارڈ اور روڈ نمبر، خیمہ نمبر، مکتب نمبر، یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں کہ خدا نہ خواستہ بھول جائیں تو پریشانی نہ ہو۔ اور دوسرا، ہر بندہ مرد ہے یا عورت، اس کے پاس 50-100 ریال ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ دوستوں سے بچھڑ جائے تو اس کے بعد کھانے کے پیسے بھی نہ ہوں اور سواری کے پیسے بھی نہ ہوں، وہ انتظار کرتا ہے جی ہمارے بڑے کے پاس ہیں سارے، تو بڑا ہی گم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا ہر آدمی کے پاس یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اپنا کارڈ، اور اس کے بعد اپنا مکتب نمبر اور مکے کی بلڈنگ نمبر اور اپنا ٹیلی فون نمبر، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی محفوظ ہونی چاہیے، اور پھر کھڑے ہو کر جتنا ممکن ہو، تھک جاؤ بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دھوپ برداشت ہو سکے تو سنت یہ ہے کہ دھوپ میں بھی کھڑا ہو، اور اگر برداشت نہ ہو، نقصان کا خطرہ ہو، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہو، سائے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے حضور پاک کو جو پرمانے اور صحابہ دیے تھے، وہ مسئلے پوچھنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ اب روزہ جو ہے عرفات کا، یہ بہت بڑی عظمت والا روزہ ہے، یعنی 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ جو آدمی حج کرے وہ روزہ نہ رکھے، چونکہ روزے رکھنے کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وقوف نہیں کر سکے گا، لمبی دعائیں نہیں مانگ سکے گا، وہ تو مجبور ہوگا، تھک جائے گا، گرمی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بڑا گرمی کا یعنی شدید ترین موسم ہے، لیکن میرا یقین ہے اللہ کی رحمت پر کہ اپنے ضیوف الرحمان کو، اپنے مہمانوں کے لیے وہ بارشیں برسا دیں گے، 2-4 بارشیں آ جائیں گی، اور جب آ جائیں گی تو موسم ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے، تو اس لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی تو آج کل اتنے انتظامات ہیں کہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ بسیں بھی ایئر کنڈیشن ہیں، آج کل تو خیمے بھی ایئر کنڈیشن ہیں۔ تو بہرحال ایک بی بی کے دل میں خیال آیا، بی بی ام سلمہ کے دل میں، کہہ دو رضی اللہ عنہ، جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ، عورت کا ہو تو رضی اللہ عنہا، اور مرد کا ہو تو رضی اللہ عنہ۔
تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ پتہ نہیں آج حضور پاک نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اور یہ تو بے ادبی ہے کہ سوال کیا جائے کہ حضور آپ نے روزہ رکھا ہے۔ تو بی بی صاحبہ کا دیکھیں عقل دیکھیں، انہوں نے ایک دودھ کی لسی کا پیالہ بنایا، حضور کو دودھ کی لسی بڑی پسند تھی، اور دودھ ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب دودھ مل جائے تو پھر یہی دعا کیا کرو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا بارک لنا فیہا وزد منہا، اللہ اس میں اور زیادہ عطا فرما، اور اگر اور کوئی کھانا ہو تو کہیں آتنا خیرا منہا، اس سے اچھا عطا فرمائے۔ فرمایا دودھ سے اچھی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، کیونکہ دودھ سے اگر اچھی نعمت ہوتی تو بچے کے لیے اللہ دودھ کا انتظام نہ کرتے، اور دودھ سے کوئی اچھی نعمت ہوتی تو معراج والی رات محمد مصطفیٰ دودھ کو نہ چنتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بی بی صاحبہ نے ایک پیالے میں دودھ کی لسی بنا کے بھیجا حضور کو، اور حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب دیا تو حضور نے پی لیا تو سب کو پتہ لگ گیا کہ آج روزہ نہیں ہے، اور اگر حضور نہ پیتے تو سمجھ آ جاتی کہ حضور روزے کے ساتھ ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیں جو حج کر رہے ہو روزہ نہ رکھو، جو لوگ حج میں نہیں جا رہے، وہ مکے میں ہیں، مینا میں ہیں، کسی جگہ بھی ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، وہ وہاں 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، جہاں جب ان کے ہاں 9 تاریخ ہو، یہاں کی 9 تاریخ پر وہ نہیں چلیں گے۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ ہے اور اپنا ٹائم ہے، 9 کا روزہ رکھیں تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ انی وقفت ہا ہونا وعرف الموقف کلہا، کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے لیکن عرفات کا سارا میدان جو ہے موقف ہے، جس کو جہاں موقع ملے کھڑا ہو جائے۔ یعنی یاد رکھیں کہ اتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر 10 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو جائے تو حاجی ہو جاتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نیت بھی ہو، احرام بھی ہو، اور 9 تاریخ بھی ہو، پھر وہ حاجی ہوگا، ورنہ اگر نیت ہی نہیں تو حاجی نہیں ہوگا، احرام ہی نہیں باندھا اس نے۔ اور یعنی دن 9 کا ہو، نیت بھی ہو، پھر جو ہے اس کا حج جو ہے صحیح حج ہو جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے مسائل سیکھ لو، دین سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آئندہ سال میری تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی۔ اور وہ ہوا بھی وہی کہ حجۃ الوداع ہے، حضور حج سے واپس آئے اور 12 ربیع الاول کو وفات ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقوف فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے عرفات میں رہنا ہے مغرب تک۔ مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی بندہ عرفات کی حدود سے نہ نکلے، یاد رکھو۔ ہاں اگر رش ہے وہ چل پڑے، لیکن حدود عرفات پہ آگے کھڑے ہو گئے، سورج ڈوبنے کے بعد آگے چلے گئے تو جائز ہے، تاکہ بھی جلدی سے ہم مزدلفہ پہنچ جائیں۔ سورج ڈوب گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ دونوں نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں۔ کون سی؟ مغرب اور عشاء۔ کتنی اذانیں؟ اذان ایک، لیکن تکبیر 2 ہوں گی۔ اور پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ اس کے بعد پھر آپ سنت پڑھیں، وتر پڑھیں، لیکن درمیان میں کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں آرام کرنے کے بعد اگر کنکریاں اٹھائیں، مثلا 70 کنکری ہے آپ نے مزدلفہ سے اٹھا لی، یا آپ نے صرف 7 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا لی جمرۃ العقبہ کے لیے، باقی کہیں سے اٹھا لی، راستے سے اٹھا لیں، مکے سے اٹھا لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مزدلفہ سے اٹھائی جائے، وہ تو ایک مستحب عمل ہے۔ لوگ ساری رات بیچارے ہاتھ مارتے رہتے ہیں، اور وہاں بعض مقامات پہ نعوذ باللہ جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے، تو ایسی جلدی کی یا بے وقوفی کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کنکریاں نہ لیا تو شاید ہمارا حج بھی نہیں ہوگا، کہیں سے بھی کنکری اٹھائی جا سکتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ مزدلفہ سے اٹھائی جائے۔ اور صبح کی نماز کہاں پڑھیں گے؟
بھائی 10 تاریخ کی صبح کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ اچھا، اور وقوف کا وقت کب شروع ہوگا؟ صبح کو، یاد رکھو۔ یعنی اگر آپ نے صبح کی نماز مزدلفہ میں نہ پڑھی اور وقوف نہ کیا تو دم ہو جائے گا، چونکہ مزدلفہ کا وقوف جو ہے واجب ہے۔ البتہ جو معذور ہیں، بیمار ہیں، ڈیوٹی ہے، حرم کے خادم ہیں، ہسپتالوں میں ڈیوٹیاں ہیں، وہ رات کو آ کے 2 نمازیں پڑھیں اور 12 بجے رات کے بعد چل پڑیں مینا کے لیے۔ لیکن جن کی مجبوری نہیں ہے ان کو ہر حال میں صبح کی نماز وہیں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اب تو حضرت مزدلفہ میں بھی حمامات ہیں، وضو کی جگہ ہیں، قبلے کے نشان ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ اچھا ہو گیا، یہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے نا، آپ کہیں بھی ہو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، فوراً آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ ورنہ پہلے ہمیں یاد ہے مزدلفہ میں ہم پوچھتے رہتے تھے بھی پتہ تو کرو قبلہ کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز غلط پڑھ لیں۔ اب انہوں نے وہاں باقاعدہ بورڈ بھی، تیر بھی لگا دیے ہیں قبلے کے نشان کے، لیکن یہ گھڑی سب سے بڑی علامت ہے، آپ کہیں بھی ہوں دور سے نظر آ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گھڑی کس طرف ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کعبۃ اللہ کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اب جناب یہ ہے کہ صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد حضور پاک بیٹھے تھے اور بڑے خوش تھے۔ درود شریف تو نہ پڑھو نا، نہیں منع ہے، وہاں بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ نہیں، آپ جب سے آئیں یار اللہ کے حرم میں بیٹھے، ایمان سے کہو کسی نے آپ کو کہا ہے کہ درود نہ پڑھو؟ نہیں، کسی وہابی نے آپ کو منع کیا ہے؟ تو پھر اپنے ملک میں جا کے کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ وہاں نہ درود ہے نہ فاتحہ ہے؟ یہ وہ تمہارا انڈیا کا بنا ہوا درود نہیں پڑھتے، یہ وہ درود پڑھتے ہیں جو خود محمد مصطفیٰ نے پڑھا۔ ایک بات یاد رکھ لو، یہ اس درود کے قائل نہیں ہے جو تم نے خود بنائے ہیں، یہ وہ درود بھی وہی ہو۔ اب حضور کا چہرہ مبارک جو ہے کھلا ہوا ہے، خوش ہے۔ حضرت صدیق نے عرض کیا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ یاد رکھو چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو اور مزدلفہ کی صبح کا وقت ہو اور نظر ابو بکر کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے، یاد رکھو کہ دیکھنے والی نظر ابو بکر کی ہے اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند کھلا ہوا تھا، میرے دل میں خدا جانے کیوں خیال آ گیا کہ میں حضور کے چہرے کا چاند سے مقابلہ کروں۔ کہتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا حضور تشریف فرما ہے، وعلیہ حلۃ یمانیۃ، آپ نے 2 چادریں یمن کی بنی ہوئی پہنی ہوئی ہیں جن میں سرخ داریاں تھیں۔ میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد آخر میں نے فیصلہ کیا واللہ حضور کا چہرہ جو ہے احسن من القمر، وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ بڑے مقام کی بی بی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے اور روایت میں بی بی عائشہ کا نام آتا، فرماتے قالت صدیقہ بنت صدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے طالبوں میں اس بی بی سے روایت کر رہا ہوں جس کا لقب صدیقہ ہے، جو صدیق کی بیٹی ہے اور زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، اور وہ شان والی بی بی ہے کہ جس کی پاکی کی گواہی اللہ نے عرش سے خود دی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس والشمس احسن من شمس السماء۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے محمد مصطفیٰ، اور فرماتی ہے خدا کی قسم میرا سورج جو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اس کی دلیل دیتی ہے کہ شمس الآفاق تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ دنیا کا سورج جو ہے وہ تو صبح کو نکلتا ہے، رات کو چھپ جاتا ہے، لیکن میرے مدنی کا چہرہ رات کو بھی سورج کی طرح چمکتا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایک خواب میں زیادہ نصیب حاجی دل سے دعا کرو۔ اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے، اگر ان گناہگار آنکھوں کو کعبہ دکھا دیا ہے، روضہ دکھا دیا ہے، حضور کے چہرے، یا اللہ قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ان لوگوں سے نہ بنانا جن کو حضور کہیں کہ ان کو دفع کرو، نہ لے دو۔ اللہ 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 اکبر۔ حاجیو خدا کے لیے حج کو حج سمجھو۔ حضرت ذنون مصری عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری وجہ سے لوگوں کو محروم نہ کر دینا۔ لیکن خدا کے لیے یہ چند دن جو اللہ نے مکہ مدینے میں نصیب کیے ہیں، چہرے پر حضور کی سنت کو آنے کو، چونکہ حدیث میں ہے ایک آدمی حضور کے پاس آئے، اس کی مونچھیں لمبی تھیں اور داڑھی مڑی ہوئی تھی، اس نے سلام کیا، حضور نے منہ پھیر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر تم بھی سلام کرو حضور منہ پھیر دے تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ اپنا سیدنا ابی بکر کے رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت صدیق سے کہ دنیا میں سب سے محبوب چیز تمہیں کیا ہے؟ تو عرض فرمایا نظر الی وجہ رسول، حضور کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا ہوں بس۔ اے تو صلی اللہ علیہ وسلم یار درود شریف مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، اللہ جانتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کہوں درود پڑھو۔ اور یاد رکھو کان حج کے مسائل سن رہے ہوں، دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہو اور زبان پہ محمد مدنی کا درود ہو۔ جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں کرو گے پھر حج پہ آنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک میلہ ہے، ایک روٹین ہے کہ میلے پہ آپ آئے تھے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کھائے رہے اور چلے گئے، میں نے جی حج کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں تجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، وہ حج مبرور ہے۔ تو اگر داڑھی مڈا کے آپ نے ہر وقت گناہ ساتھ رکھا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تو معاف کریں گے لیکن تم بھی حضور کی شکل سے نفرت نہ کرو نا۔ انگریزوں کی شکل بناتے ہو، محمد مصطفیٰ کی نہیں بناتے۔ آج انگریز داڑھی رکھنی شروع کر دیں تو سب داڑھی رکھ لو۔
انہوں نے پینٹ پہنی تم نے پینٹ پہن لی، انہوں نے ٹیڈی پہنی تم نے ٹیڈی پہن لی، انہوں نے اب نیکر پہنی تم نے نیکر پہن لی، انہوں نے بال کٹائے تم نے بال کٹائے، انہوں نے بوائے کٹ بنائی تم نے۔ جو انگریز کرتا ہے اس کی کاپی کر رہے ہو اور محمد مدنی کی کاپی نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر ہے، کیا محبوب کا النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ پیار یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہو، اور کچھ دوسری چیز یہ ہے کہ البنت فی خدمت رسول اللہ، اور میری بیٹی ہو محمد مدنی کا گھر ہو آپ کی خدمت کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ المال فی ید رسول اللہ، مال میرا ہو ہاتھ محمد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر ایسا اللہ نے تمہیں ایسے تو نہیں چن لیا ہے نا حضور کے لیے کہ حضور کے بعد عقیدہ یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ شیخین ہیں، یعنی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان و علی ہیں، لیکن امت میں افضل جو ہیں وہ ابی بکر ہیں۔ اور کیسے نہ ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا عائشہ میں نے ساری دنیا کے احسان اتار دیے ہیں، تیرے ابے کے احسان نہیں اتار سکتے۔ اللہ اللہ۔ اور فرمایا کہ میں قیامت والے دن اللہ سے کہوں گا کہ میری طرف سے ابو بکر کے احسان اتارے۔ دیکھو ابو بکر نے کتنی پیاری بات کی، حضور کو دیکھا مزدلفہ میں، فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ۔ یاد رکھو عرب کے ہر کلمے میں دعا ہے، السلام علیکم کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں گے تو صبحک اللہ بالخیر کیا ہے؟ دعا ہے۔ مساء الخیر کیا ہے؟ دعا ہے۔ اگر جا رہے ہو تو فی امان اللہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اگر آ رہے ہو تو اہلاً و سہلاً و مرحباً کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہر کلمے میں دعا ہے، اور تیرے انگریز کے ہر کلمے میں بدبختی ہے، کیا کہیں گے؟ ہائے ہیلو۔ اب تمہارا جاہل بھی ٹیلی فون پہ کہتے ہیں ہیلو، کیا ہے ہیلو؟ اور جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بائی بائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حضور آج آپ بڑے خوش بیٹھے ہیں مزدلفہ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ابو بکر میں نے جو امت کے لیے دعائیں مانگی تھی عرفات میں ساری منظور ہو گئیں، لیکن کچھ دعائیں رہ گئی تھیں۔ آج جبریل ابھی آئے تھے کہ اللہ نے فرمایا میں نے وہ تیری دعائیں بھی منظور کر دی۔ حضور کی یاد رکھو ساری دعائیں اپنے لیے تو نہیں تھی، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اور حضور نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور میری شفاعت قبول ہوگی۔ وانا اول من اقرأ باب الجنت، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا۔ حضور جب تک داخل نہ ہوں انبیاء بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور نے جو بھی دعا مانگی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت میں رحم فرما۔ حضور نے فرمایا کہ آج وہ دعائیں منظور ہو گئی ہیں۔ اچھا 10 کا وقوف کرنے کے بعد آپ کہاں آئیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھو کہاں آؤ گے؟ یہ بھول تو نہیں جائیں گی باتیں۔ اچھا مینا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کرو گے؟ جلدی جلدی کیا کرو گے؟ کتنی کنکریاں؟ ہاں جی، کس شیطان کو مارو گے؟ اچھا تمہارا کوئی واقف ہے، تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ ہاں جی، وہ ایک
ایک میرے دوست تھا پٹھان، اللہ عالم، اللہ کرے زندہ ہو بیچارہ، تو اللہ خوش رکھے، فوت ہو گیا، اللہ رحمت کرے، بہت بڑا آدمی تھا۔ وہ میرے ساتھ آ رہا تھا کنکریاں مارنے کے لیے، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا ایسے کنکری مارنی ہے، اسے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطان ورضا الرحمن، اور بڑا پتھر نہیں مارنا، کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ جناب پتہ ہی نہیں لگا، مجھے رش ہوتا ہے نا جی، ہاتھ چھڑا کے میں نے دیکھا وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور چپل مار رہا ہے اس کو۔ وہ خوش تم نے ہم کو بہت خراب کیا ہے، آج سارا بدلا۔ اچھا لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا، انہیں اس کو کر گیا مار مار کے جناب خوار کر دیا، انہیں سمجھے اندر سے شیطان نکلا ہے۔ وہ اب زخمی جناب ہے، بے وقوف کیا کہتے، کیا کرے یار، اس نے ہم کو بہت خراب کیا۔ تو میں نے کہا تو یہاں کوئی شیطان کھڑا ہوا تھا کہ تم اس کو چپل مار رہے تھے؟ اچھا جی پہلے دن کیا کرنا ہے؟ 10 کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ کتنی کنکریاں؟ اچھا جمرۃ العقبہ کو جو کنکریاں مارو گے کھڑے کیسے ہوں گے؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، خیال رکھنا، اکثر غلطی کرتے ہیں لوگ۔ جب آپ کھڑے ہوں تو یوں کریں کہ داہنے ہاتھ پہ مینا ہو اور بائیں ہاتھ پہ مکہ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ مینا کدھر ہو اور مکہ، پھر کنکری ماریں۔ اگر دوسری طرف سے کنکری ماریں تو وہ ادا نہیں ہوگی، اور انہوں نے وہ دیوار بھی بنا دی ہے کہ اگر دوسری طرف سے ماریں گے تو کنکری اندر جائے گی نہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہاں ہوش کرنا، یہ نہیں کہ بے ہوش ہو کے بعد لوگوں میں چڑھ کے مار رہے، پتہ ہی نہیں کنکری پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، کیا جلدی ہے، کیا تکلیف ہے، خدا نہ خواستہ ٹرین چھوٹ جائے گی۔ سارا دن کنکری مارنا جائز ہے تو کیوں مرتے ہو رش میں جا کر؟ کوئی ضروری نہیں کہ فجر کو ماریں آپ، افضل وقت یہ ہے کہ 10 تاریخ کو صبح سے لے کر یعنی ظہر تک افضل وقت ہے، ظہر کے بعد مغرب تک جائز ہے، رات کو بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے، تو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے آرام سے اور پھر تمہیں پتہ بھی ہو کہ میری کنکری کی، اچھا اگر کنکری اس ستون کو لگ کے باہر جا پڑے وہ شمار نہیں ہوگی، کنکری وہ شمار ہوگی لگے یا نہ لگے، لیکن اس کنویں کے اندر پڑ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ عورتیں کہہ دیتی اچھا جی میری کنکری آپ مار دیں، بھائی وجہ کیا ہے؟ لیڈیز فرسٹ، تو وہ اپنی کنکری خود مارو۔ اصل وجہ یہ بڑی سمجھدار ہے نا، کبھی رش ہوگا، خدا نہ خواستہ مرنے کا وقت آئے تو شوہر مرے، میں کیوں مروں؟ اس سے جان چھوٹے مجھے تو اور شوہر مل جائے گا نا۔ یہ سمجھدار بالکل ناجائز ہے۔ اس کے وکیل بن سکتے ہیں جو کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکے، اتنا معذور ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جوان کے، ہر چلنے پھرنے کے قابل آدمی کے وکیل بن جائے۔ اور اب تو اللہ سعودی حکومت کو جزا دے، انہوں نے اتنی انتظام کر دیا کہ وہاں رش ہوتا ہی نہیں، جانے کا رستہ ہے، آنے کا رستہ ہے، ایک منزل ہے، دوسری منزل ہے، تیسری منزل ہے، رش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو پہلا دن 10 کو پہلا کام کیا ہے یاد رہے گا، اور دوسرا کام کیا ہے، تیسرا کام کیا ہے؟ لیکن تم نے تو الحمدللہ قربانی کی بھی جان چھڑا دی، ہر چیز کی جان چھڑا دی۔ تمہارے بس میں ہو تو میرے خیال میں آج ہی سر مڑا کے گھر چلے جاؤ، یہ سارے کام ہو گئے، نہیں لوگ کریں گے نا، کنکریاں بھی کوئی مار دے گا، قربانی بھی تمہاری بینک کر دے گا، باقی تم نے کیا تکلیف کرنی ہے، الفاظ کو ہاتھ لگانا ہے، تمہاری انتظار پہ بیٹھا ہے۔ ہر کام خود کرو، پہلا کام ہے کنکری، اور دوسرا کام کیا ہے؟ اگر کسی کو پیسے دو تو کہو جب تک ہم نہ آئیں تم قربانی نہیں کرو گے، کیونکہ ہر بکری کے لیے ہر بندے کی نیت ہوگی کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ایسے برگا نکال دو، وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ مسائل کو سمجھیں اللہ کے لیے، اور اس کے قربانی کے بعد حل کرائیں گے، اب احرام کھل گیا، ہر چیز حلال ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی، زندگی رہی تو بات باقی۔ آپ کے کچھ سوالات نہیں رہے؟